بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احمد ستر قریشی آپ کا میزبان، آپ کے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، ایک نیا اور منفرد پروگرام لے کے۔ جی، نیا الیکٹرانک ٹرک اور اس کی بتی۔ پاکستان کی عوام کو موجودہ حکومت نے طے کردہ پروگرام کے تحت ایک نیا اور منفرد جو الیکٹرانک ٹرک بنایا ہے، اس کی بتی کے پیچھے لگانے کا اہتمام کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاناما کے ڈرامے میں سے پاجامہ نکلا اور اس پاجامے میں سے ناڑا کھینچ کے ہمارے حکمرانوں نے ایک وزیر اعظم کو ملک سے باہر بھیج دیا اقامے کے اوپر، پاناما سے اقامہ تک۔ تو اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے چلا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ پاناما کے ڈرامے کے اندر جتنے لوگ شامل تھے ان میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ اصل میں جو سارا گیم کھیلا گیا اس وقت، وہ سارا گیم کھیلا گیا ہے چند لوگوں کو اس کا نشانہ بنا کر ان کو پاکستان سے یعنی ملک سے باہر اور ان کے اقتدار کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب کیونکہ اس وقت پھر وہ لوگ ان عدالتوں سے کہ جن کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپروچ کر کے 2-2.5 سال پہلے کیس دیے تھے کہ جناب یہ چور ہیں، یہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، یہ فلاں 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 ہیں، یہ سارے ان کے ثبوت ہیں، آپ ان کے خلاف تحقیقات کریں اور ان کو جو ہے اپنے ملک سے بدر کریں، ان کے ایسٹ سارے جو منجمد کریں، یہ کریں فلاں کریں۔ بڑا زور ڈالا، بڑے اپنے ریسورسز استعمال کیے، سب کچھ ہوا۔ اچھا، کامیاب بھی ہوئے اس میں کہ ان کے اثاثے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ 2 سال تک یہ ٹیسٹنگ ہوتی رہی، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نکلا کیا؟ وہی والی بات کہ جناب علی خدا پہاڑ نکلا چوہا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ ایک بار پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں، اور کس طرح سے ٹارگٹ کریں، اس کے لیے انہوں نے جناب علی اب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ اچھا، عوام پریشان ہے، الجھی بھی ہے، ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، اس کے معاملات پاکستانی گورنمنٹ خود چلا رہی ہے باضابطہ۔ حکومت کے امیر جو کہ حکومت کا سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ذمہ داران کو کہ جناب علی وہ ہتھیار ڈالیں، ہمارے ملک میں امن اور سکون اور چین سے اپنی زندگی گزاریں۔ جبکہ وزیر داخلہ اور دوسرے وزیر جو جن کا یہ کام ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس چیز کا کوئی خبر ہی نہیں، کہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، کون مذاکرات کر رہا ہے۔ اپوزیشن کو تو پھر گھاس ڈالنی نہیں ہے اس حکومت نے، صحیح ہے۔ وہ آپ دیکھیے کل کے پروگرام میں کہ میں نے اس حوالے سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کو کیا کچھ بریفنگ دی ہے۔ آج میں بات جو کر رہا ہوں، یہ جو نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے، اچھا اس کے اندر جن لوگوں کے، جن کمپنیوں کے، جن شخصیات کے نام سامنے آئیں گے، وہ ایک بڑی طویل لسٹ ہوگی، لیکن اس کا دائرہ کار جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ مخصوص کر دیا جائے گا موجودہ حکومت کو جو لوگ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یعنی اپوزیشن کے ذمہ داران، اور اس میں خاص طور سے میاں صاحب ہوں گے اور زرداری صاحب ہوں گے، اور ان کے خاص چند ہواری ہوں گے۔ اور زرداری صاحب تو کافی حد تک کامیاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک جسے کہتے ہیں رازدار کو، جو حکومت کی تحویل میں تھا، وہ اب دنیا میں نہیں رہا ہے، عزیر بلوچ، تو ان کی تو بہت ساری چیزیں جو کور ہو جائیں گی۔ لیکن میاں صاحب کا کیا بنے گا؟ میاں صاحب کا پھر وہی بنے گا جو پہلے بنا تھا، جو پچھلی 3 مرتبہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس دفعہ بھی میرے خیال ہے، لگتا ہے وہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، جو حکومت چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، وہ تو ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو عدلیہ سے بھی جو نا وہ فارغ ہیں،
اس لیے کہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے نہیں، عدلیہ تو کسی اور کے اشاروں میں چل رہی ہے. ہاں وہاں سے جو اشارہ ملتا ہے اس پر عدلیہ کام کرتی ہے. اسی لیے فارن فنڈنگ کیس بھی بند ہے، اور بہت سارے ایسے کیس جو موجودہ حکومت کے ذمہ دار اور جو رائٹ اور لیفٹ ہیں نیازی صاحب کے، ان کے خلاف ہیں، عدالتوں میں موجود ہیں، لیکن ان کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ہے مدینے کی ریاست کا تصور دینے والا. اپنا جو ہے وہ جو چاہنے والا ہو، جو آپ کا ہم نوالا ہو، جو آپ کا ہم پیالہ ہو، جو آپ کی تعریفیں کر رہا ہو، بے جا پل باندھ رہا ہو، وہ کچھ بھی کر لے، اس کا جرم نہیں ہے. ہاں اگر مخالفین میں سے کوئی جرم کی طرف بڑھے بھی تو اس کے لیے فوراً سزا مقرر کر دی جائے. یہ ہے مدینے کی ریاست کا تصور دینے والے حکمرانوں کے ایٹیٹیوڈ، عوام کے ساتھ بھی اور اپنے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی. کہتے یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن کرتے اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ ان کی گھٹی میں شامل ہے. یہ انہیں جو ہے اپنی نسل در نسل ان کی جناب علی خون میں شامل چلا آیا ہے کہ جناب علی دھوکہ دہی، مکر فریب، ڈاکہ زنی اور بدماشی، غنڈہ گردی، یہ سلسلہ جو ہے نیازی صاحب کو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ان کے ورثے میں ملا ہے. کیونکہ جو کچھ حالات اس وقت حکومت کے ہیں، اور یہ ایک پنڈورا باکس جس کے اوپر اب عوام کو لگا دیا جائے گا اس کے پیچھے. یہ ایک ایسا الیکٹرانک ٹرک ہے جو الیکٹرانک ٹرک کیوں کہہ رہا ہوں، AVM بھی یہ الیکٹرانک مشین، یہ ٹرک بھی الیکٹرانک ہے، یہ رکے گا نہیں، چلتا چلا جائے گا اور عوام اس کے پیچھے بھاگتی چلی جائے گی. اچھا مزے کا طرفہ تماشا یہ دیکھیں، ایک طرف حکومت عوام کو کے لیے ایک نئے نئے راستے نکالتی ہے تاکہ عوام اس میں الجھ جائے اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کو بھولتے چلے جائیں. ایک طرف حکومت نے اس وقت جو ہے عوام کو لگایا ہوا ہے کہ جناب نئی الیکٹرانک گاڑیاں، بجلی سے چلنے والی گاڑیاں سستے سے سستی قیمت پہ جناب علی عوام کے لیے جناب علی دی جا رہی ہیں. کیوں کہ پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ افورڈ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. بڑے بڑے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے، وہ بھی پیٹرول کو افورڈ کرتے ہوئے دقت محسوس کر رہے ہیں. تو عام آدمی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اب انہوں نے ایک نئی الیکٹرانک جو ہے نا گاڑیاں متعارف کرائی ہے اور عوام کو اچھا ادھر سستی الیکٹرانک گاڑیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں، ادھر بجلی کی قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں. بجلی کی پیداوار عوام کے پاس اتنی کم ہے کہ جناب علی 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو کہ تقریباً پچھلی حکومت کے آخری دور میں ختم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ، دوسری طرف بجلی کے نرخوں میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس شخص کو کبھی شرم نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی، جو یہ کہتا تھا کہ اگر 1 روپے بڑھے تو سمجھو حکومت چور ہے. تو اب اس نے خود 1 روپیہ نہیں، اس نے تو روپوں کا حساب بڑھا دیا ہے. ہر یونٹ کے اوپر ہر مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے کچھ نہ کچھ بڑھ جاتا ہے. ایک طرف الیکٹرانک گاڑیوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، دوسری طرف بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام فی الوقت گاڑیاں خرید لے. بعد میں وہی اشر ہوگا جو آپ کو یاد ہوگا، جن لوگوں نے 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی، 90 کی دہائی دیکھی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کو پتا ہوگا PTV شروع ہوا تھا. تو PTV شروع کے بعد جناب علی اینٹیناؤں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر جناب علی ڈشیں آنے لگی مارکیٹ کے اندر. پہلے اینٹیناؤں کی بھرمار ہو گئی پورے پاکستان کے اندر، جناب ہر گھر کے اوپر 2-2 3-3 اینٹینا لگے ہوئے، جس گھر میں جتنے ٹی وی ہیں. پھر اس کے بعد ڈشیں لگنی شروع ہو گئی، بہترین قسم کی ڈشیں بننی شروع ہو گئی. اس کے بعد یک ڈشوں میں پابندی لگا دی ان کے جناب، ان کے لیے ڈشیں لگانے کے لیے لائسنس اور اس کی فیس اور یہ سب چیزیں مقرر کر دی. پہلے عوام کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، چلو بھائی چلو. جب وہ کمپنیاں جو ان سے میل جول کر کے جناب علی سارا کام کرتی ہے، جب ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. یہی سلسلہ ہمارے مختلف اداروں کے اندر چل رہا ہے. پہلے جو گورنمنٹ جو ہے ماسٹر پلان پاس کرتی ہے علاقوں کا، اس کے بعد جو ST پلاٹ ہوتے ہیں، جو ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں، جو پارکوں کی جگہ ہوتی ہے اس پہ بلڈنگ بنانے کی اجازت دی جاتی ہے. جو ذمہ دار عملہ ہوتا ہے جو اس کی نگہبانی کر رہا ہوتا ہے، پہلے وہ سو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ٹک بلڈنگیں بن گئی، کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئی. پورے پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور بالخصوص کراچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. جو ST پلاٹ تھے، جہاں جو پارک کی جگہ تھی، اس پہ جناب علی پلازے بن گئے. اب جناب علی حکومت نے اس نے اب یہ سلسلہ کیا کہ اس کو توڑو پھوڑو، اور جن لوگوں نے لاکھوں روپے دے کے گورنمنٹ کے لیز پیپر ہے جن کے پاس، KDA KMCA گورنمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی،
جو ڈاکومنٹ جو لیز ایشو کی جاتی ہے، انہوں نے پیسے دے کے جائیدادیں زمینیں خریدی ہیں عام شہریوں نے، اب ان کی املاک کو توڑ پھوڑ کے ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ موجودہ حکومت عوام دشمن حکومت. اب عوام کو ایک نیا وہ دیا جا رہا ہے کھیل، تاکہ آئندہ اب جو 2 سال رہ گئے اس میں یہ ڈرامہ خوب چلایا جائے. پنڈورا باکس جو نیا کھل رہا ہے، پاناما سیکنڈ قسط آ گئی اس کی. پاناما کی سیکنڈ قسط آ گئی. آف شورس کمپنی نیازی صاحب کے پاس بھی تھی، ان کے خانوادے کے پاس بھی تھی، اور جتنے ان کے ساتھ گزرا اس وقت ٹیم میں جو بیٹھے ہوئے ان سب کی آف شور کمپنی تھی. آپ یہ بتائیے کس کے خلاف حکومت نے جو نیا اقدام اٹھایا، کتنے کو جیل ہوئی، کتنے کو سزا ہوئی، کتنوں نے پیسے واپس کیے. جو اس حکومت کا دعویٰ تھا 3 سال کے اندر ہم سب کچھ باہر سے واپس لے آئیں گے، کیا کچھ لے کر آئی؟ کچھ نہیں لا سکی. اب پھر وہی ہوگا. جو میرا آخری سوال اور میں حکومت سے کرنے جا رہا ہوں اور عوام کو اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ پاناما کیس کے اوپر کام کریں، جو نیا پاناما 2 سیکنڈ آیا ہے، لیکن اس کے لیے جو آپ نے تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی ہیں نامنظور. تحقیقاتی کمیٹی کے اندر موجودہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ذمہ دار شخص شامل نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا کوئی بھی ذمہ دار عہدیدار، حکومت کا پارٹی کا کوئی ذمہ دار، کوئی عہدیدار اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پاناما سیکنڈ کی واقعی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، کون لوگ اس میں شامل ہیں، کن کن کی کمپنیاں، کس نے کتنا دھن باہر بھیجا، کس نے کتنی جعلسازی کی، تو آپ ایک شفاف اور کلین عوامی نمائندوں کے اوپر مشتمل، یا تو پھر اپوزیشن کے تمام جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں اس میں سے 5 6 7 افراد پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. اس میں نہ کسی عسکری ذمہ دار عہدیدار پر فائز رہنے والے شخص کو لیا جائے، نہ ہی کسی عدلیہ کے ایسے بڑے جج کو لیا جائے جس کا ماضی جو ہے داغدار ہو. عوام کے اندر سے جو فلاحی ادارے عوام کے اندر ہیں موجود، جو عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں سے انٹلیکچوئل پرسنز کو لے کر 7 رکنی 5 رکنی 11 رکنی جتنے بھی آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیے، لیکن حکومت اپوزیشن اس کو دور رکھا جائے. تو ہی صحیح معنوں میں تحقیقاتی رپورٹ آئے گی. اور اس کمیٹی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کچھ تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرے وہ عوام میں پبلش کرنے کی خود حکومت کو نہیں دے گی. حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اگر حکومت اس نہج پہ کام کرتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تحقیقات کی جا رہی ہے، ورنہ پھر وہی کہ کچھ چند لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا اور ان کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوگا، ان کے خلاف عدالتی ٹرائل ہوگا، اور 2 سال بعد پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، الیکشن ہو جائیں گے اور پھر یہ موجودہ حکومت دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی. یہ اس کا پلان ہے. اس طرح سے لوگوں کو سبوتاش کر کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے لیے پہلے AVM ڈالا گیا، الیکٹرانک مشین. جب نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو سکے گا تو انہوں نے یہ نیا ڈرامہ کیا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. اس کے تحت وہ اپنے حریفوں کو نشانہ بنائیں گے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا لے کے نکلنے کی کوشش کریں گے. لہذا عوام سے گزارش ہے کہ عوام اس تحقیقاتی کمیٹی کے خلاف بھرپور احتجاج کرے اور یہ کہے کہ اس میں عوامی انٹلیکچوئل پرسن جو رفاہی اداروں پہ ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ان کو شامل کیا جائے. گورنمنٹ کا کوئی بھی عہدیدار، کوئی بھی ذمہ دار اس کمیٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.